بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مسند احمد اور سلسلہ احادیث الصحیحہ سے ایک حدیث قدسی سے ابتدا کرتی ہوں۔ رب تعالی فرماتا ہے، یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، وقت نکال لیا کر کہ تو ایسا کرے گا تو اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ املا صدرک غنن، تو مالدار بننا چاہتا ہے نا، تو غنی ہونا چاہتا ہے نا، املا صدرک غنن، تو عبادت کے لیے ٹائم نکال، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں تجھے غنی کر دوں گا، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ محتاجی تنگی کیا ہوتی ہے تجھے اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، فکر و فاقہ کی طرف جانے والے تمام راستے تیرے لیے بند کر دوں گا کہ صرف غنا کے راستے کھلے ہوں گے، تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بس میری عبادت کے لیے وقت نکال لیا کر۔ یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال لیا کر۔ املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل، اور اگر تو نے یہ نہ کیا، ملأت صدرک شغلا، میرا کچھ نہیں جائے گا، میری عبادت کے لیے تو قیامت تک فرشتے رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، قیام میں ہیں، زمین سے عرش تک تہ بتہ مختلف حالتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر اگر تو نے عبادت نہ کی، میرے لیے وقت نہ نکالا تو نقصان تیرا ہے۔ ملأت صدرک شغلا، میں تجھے کام، کاروبار، مشاغل میں ایسا الجھاؤں گا، ایسا پھنساؤں گا کہ تیری پوری نہیں پڑے گی، تو کر کر کے تھک جائے گا مگر برکت سے خالی ہوگا، جتنا بھی کمائے گا جیسے آئے گا ویسے ہی چلا جائے گا، خالی کا خالی ہی رہ جائے گا۔ ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک، غنا کے سوا باقی سارے راستے فکر و فاقہ کے تیرے لیے کھول دوں گا، جہاں سے جائے گا پھنس جائے گا، جہاں سے جائے گا سٹک ہو جائے گا کہ فائدہ کہیں بھی نہیں ہوگا، اطمینان کہیں بھی نہیں ہوگا، خالی کا خالی ہی ہوگا۔ ولم اسد فقرک، کہ میں پھر تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا، صرف عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ تفرغ لعبادتی، معاملہ سدھارنا ہے تو عبادت کے لیے وقت نکال۔ ناظرین، یہ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ کون سا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، تفرغ لعبادتی تفرغ لعبادتی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب ہمارا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے تو عبادت ہے کیا؟ اگر ایکول ٹو کرنا ہو عبادت کے تو نماز سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ نماز ہی عبادت ہے، اول اور آخر ہے، اصل چیز ہے جو عبادت پر فٹ آتی ہے، اور اگر نماز صحیح تو تمام اعمال صحیح۔ یہ سب سے پہلا کوسچن ہے جو روز قیامت کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ روز قیامت پوچھا جائے گا، اول جو سوال کیا جائے گا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت صلح الأعمال كله وإن فسدت فسد الأعمال كله۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو باقی سارے بھی پاس ہوتے جائیں گے، اور اگر پہلے میں پھنس گئے تو آگے کیسے جائیں گے؟ لیکن میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، کیا کبھی آپ نے عبادت اور عبادت کے اصل نماز کے بارے میں سوچا؟
اپنی نماز کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی، سنت سے میچ کیا، یا جس نے جیسے سکھا دیا شروع سے بس جیسے دیکھا ویسے پڑھتے آ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ کبھی آپ نے اپنی نماز کو صلاۃ النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میچ کیا، یا جس نے جیسے سکھا دیا آپ ویسے لگے ہوئے ہیں؟ نماز تو اپنے رب سے ملاقات ہے کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، ہم رب کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ امیجنیشن آپ نہیں لا سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، ہم قیام میں ہیں، ہم رکوع میں ہیں، ہم سجدے میں ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہماری تو نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے نماز میں کب کہاں کیا پڑھا، صحیح بھی پڑھا یا نہیں، پوری رکعات بھی ہوئی یا نہیں، کون سی سورت کون سی رکعت میں پڑھی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اخلاص، کوثر، فلق، ناس ہی پڑھی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا ہمیں کچھ آتا بھی تو نہیں ہے. قرآن کا کتنا حصہ آتا ہے، کتنا پڑھتے ہیں. یہ تو ہماری فرض نمازوں کا حال ہے کہ ہم اس کے لیے بھی فارغ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج کام، کاروبار، مشاغل میں اتنے پھنس چکے ہیں، مسائل میں اتنے گر چکے ہیں کہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، مگر اطمینان، تسلی، فراغت نصیب ہی نہیں ہوتی، سکون سے خالی ہیں. وہی بات کہ ہم اپنے رب سے معاملہ ٹھیک نہیں رکھتے، اسی لیے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. اسی درد اور احساس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بہنوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے اور بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی ایک کورس ڈیزائن کیا کہ جس میں صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جائے گی. آپ کی نماز کا طریقہ دیکھا جائے گا، آن لائن کلاسز کے تھرو، آسان طریقہ کار کے ذریعے، آپ کے اپنے آسان وقت جو آپ دینا چاہیں، آپ کی نماز کا طریقہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا، سکھایا جائے گا. پھر نماز کا ترجمہ، پھر وہ دعائیں جو رکوع و سجود میں ہم پڑھیں تو رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ رکوع اور سجود کی میں جو پڑھنا ہے وہ دعائیں ہیں کہ مسلمان کی شان مانگنا ہے اور رحمان کی شان عطا کرنا ہے. ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، اسی لیے تو ہمارا دامن خالی ہوتا ہے. تو جو بہنیں انٹرسٹڈ ہیں وہ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، واٹس ایپ کال کریں، وائس میسیج بھیجیں، ٹیکسٹ چھوڑیں، ریگولر کال کریں. انشاءاللہ ان کو اس کورس میں ایڈمیشن دیں گے اور پھر آپ اپنی نمازوں میں خوش و خضوع محسوس کریں گے کہ جو ہماری نماز کے لیے، ہماری زندگی میں اصلاح کے لیے ضروری ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. وارننگ سامنے ہیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ. اگر نماز صحیح ہوگی تو ہی ہم پاس ہو سکیں گے، اور اگر نماز کے سوال میں پھنس گئے تو پھر بچ نہیں سکیں گے. نمبر نوٹ کر لیجئے، رابطہ کیجئے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور پھر اصلاح کا موقع نہ ملے. 031166444949. اختکم فی الاسلام مصباح احمد. السلام علیکم ورحمۃ